جب میں پہلی دفعہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ گیا تو مجھے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا، اور جس کی آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ تو یہاں تو نہیں نظر آئی فلاحی ریاست، لیکن جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور مجھے خود بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں، تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جاتا تھا، میں تو باہر کا ملک کا تھا، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، اور مجھے وہ کبھی وہ چیز نہیں بھولتی کہ میں ہر قسم کے لوگوں کو وہاں دیکھتا تھا، اور ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے اور دوسرا مفت علاج کروا رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں تھا انسانوں میں۔ میری جب والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو برطانیہ لے کے گیا، تو ان کا جو ڈاکٹر تھا اس نے نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹل میں ان کا علاج کر رہا تھا، اور ان کے جو نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹلز تھے ان میں مفت علاج ہوتا تھا، مفت، جو کہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ تو میں اپنی والدہ کے لیے پیسے دے کے علاج کروا رہا تھا، اور ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ تو میں مسلسل دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی ان کے بیچ میں۔ تو یہ یاد رکھیں، میں اپنی قوم کو بار بار ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کو اگر ایک قدم آگے لے جائیں تو جو بھی ان کی سنت پہ اور ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر آئے گی۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارے دین والے تو لوگ نہیں وہاں، لیکن میں نے اللہ کی برکت دیکھی ادھر۔ وہاں اس طرح کے حالات نہیں جو ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کے زیادہ قریب ہے ہمارے سے۔ اسکینڈینیویا چلے جائیں، وہاں اور زیادہ قریب ہیں، برطانیہ سے بھی بہتر فلاحی ریاست ہے۔ لیکن آپ اپنی 50 سے اوپر مسلمان ملک ہیں، اور مجھے زیادہ تر موقع ملا ان مسلمان ممالک میں جانے کا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی وہاں کوئی فلاحی ریاست میں نے دیکھی ہے۔ تو مجھے اس کے ایک محمد عبدو، بہت بڑا مسلمانوں کا عظیم اسکالر تھا، عالم تھا، تو وہ آج سے کوئی 150-125 سال پہلے جب یورپ گیا تو اس نے مصر واپس آ کے کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے، لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور مصر میں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام بہت کم ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کیسے، پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے؟ اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ وہ ہیلتھ پہ ہوتا ہے۔ اسے تعلیم اور ہیلتھ پہ تقریباً ایک ہی برابر، لیکن ہیلتھ میں اور بھی زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل بناؤ، وہاں مفت علاج کرو، اور ساری آبادی کو کور کرو۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا، کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے، صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا۔ تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی، ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ
खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पहली दफा हेल्थ कार्ड निकाला और बड़ा डर डर के, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई सोचा ही नहीं किसी ने। तो हेल्थ कार्ड था सिर्फ गरीबों के लिए। पख्तूनख्वा में पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकाली उन्होंने। तो जब वो कामयाब हुई तो हमने फिर ये बड़ा कदम उठाया, और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। अगर उधर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है। यहां तो हम अपने सारे पंजाब के और पख्तूनख्वा, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, और जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी है, वह हम सारे खानदानों को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। तो ये मैं जरा अब आपको दूसरी चीज बताऊं कि इससे अब क्या होगा। अभी हमारा मसला क्या है पाकिस्तान में? पहले तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि इतने ज्यादा हॉस्पिटल बनाएं जिधर सारी आवाम तक हम पहुंच सकें। हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो जितनी हमारी आबादी है उसके लिए अगर हम पूरे हॉस्पिटल्स भी बना दें, और फिर जो पैसा हॉस्पिटल्स को चलाना, वो हम कर ही नहीं सकते पूरा। हमारे पास कभी भी उतना पैसा नहीं आएगा कि हम हॉस्पिटल भी बनाएं, हम फिर वहां दवाइयां भी दें, डॉक्टर्स की भी फीस दें, नर्सेज भी दें, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी तनख्वाहें दें। हमारे पास पैसा उतना आ ही नहीं सकता। अगले 5 साल में तो नहीं आ सकता, उसके बाद इंशाल्लाह आ भी सकता है, जो पाकिस्तान में अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। तो तब मैंने ये जो हेल्थ कार्ड है, अब ये एक कई चीजें अल्लाह की तरफ से इंसान जब कोशिश कर रहा होता है तो उसके ऊपर से मदद आती है। तो इससे अब क्या होगा? जो मसला सबसे बड़ा इस वक्त हमारे अक्सरियत अवाम को है कि देहातों के अंदर, छोटे शहरों में, वह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मैंने इतनी दफा देखा वहां डॉक्टर्स ही नहीं होते। वो बेचारे वहां से दूर से लोग सारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल में आते हैं, और वहां इतनी ज्यादा लोग आ जाते हैं कि वहां एक एक बिस्तर पे 3-3 लोगों को सुलाना पड़ता है। बच्चे आप देखें, छोटे बच्चों को वहां 3-3 बच्चे एक बिस्तर पे हैं, और कई दफा इंफेक्शन हुई होती है और वो एक ही बिस्तर पे है, क्योंकि जगह ही नहीं है अस्पतालों में। तो थोड़े से हॉस्पिटल में ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं, और जो पैसा खर्च कर रही है हुकूमत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वो खाली पड़े होते हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर्स ही नहीं जाते हैं। तो ये जो अब हेल्थ कार्ड है, ये क्या करेगा? अब छोटे से छोटे भी शहर के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने, जो पहले नहीं जाता था। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ बड़े शहरों में हॉस्पिटल बनाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं छोटे शहरों में पैसे ही नहीं लोगों के पास। अब ये जो हेल्थ कार्ड आएगा, ये पहली दफा छोटे शहरों में, कस्बों में, बल्कि गांव में भी प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड के जरिए। तो इंशाअल्लाह ये एक सारे पाकिस्तान में खुद ही हेल्थ कवरेज पहुंच जाएगी। दूसरा, उन सरकारी हॉस्पिटल्स में जिधर डॉक्टर्स नहीं जा रहे, जिधर काम नहीं हो रहा, जाहिर है मरीज तो वहां नहीं जाएंगे, मरीज उधर जाएंगे जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर उनको इलाज मिल रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रेशर पड़ जाएगा। जब देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी कि हॉस्पिटल में कोई आ ही नहीं रहा, तो वो पूछेगी कि क्यों नहीं आ रहा जनाब। वो डॉक्टर्स की पूछताछ होगी जो अब तक नहीं होती। और ये आप देखना कि सारी पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा, और आपकी इस देखते देखते इंशाल्लाह आएगा। मेरी आज बात याद रखना। अब दूसरी चीज, ये हम कब कर रहे हैं सारे पंजाब में, और ये सुन लें फिर से, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा अवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है। 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा। खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। उनको
کیا پتا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح مشکلات خاندان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یہ، کیونکہ میں نے تو یہ شوکت خانم اسی لیے بلایا تھا کہ جب میری والدہ کو جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی، ہمارے بہن بھائیوں پہ. تو کسی سوچے غریب گھر میں جدھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا، وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہوں. تو یہ سب سے بڑا ایک چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راستہ ہے فلاحی ریاست کی طرف. لیکن ہم یہ کب کیا؟ جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس، کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی، معیشت سب کی نیچے چلی گئی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسرو بختیار نے بات کی کہ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، جو ایک کریڈیبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے اکانومیز کے اوپر، دنیا کی معیشت کے اوپر جو ان کے اوپر تبصرے کرتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کرونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. میں کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا. اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اور دوسرا، بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے. بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے، یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے. پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے. ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا،